چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمانے آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھیں، مگر اس سے پہلے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آج ہم سورۃ المزمل، اس کی آیت نمبر 20، اس کا حصہ نمبر 3، جی ہاں تیسرا پارٹ، کیونکہ یہ ہم نے تھوڑا حصوں میں پارٹس میں بنائی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 20 جو ہے یہ بڑی آیت ہے، اس لیے ہم نے اس کو حصوں میں بنایا ہوا ہے۔ تو آج اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، مل کر پڑھیں گے، ایک آواز کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم 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 ان سیکون، ان سیکون، علم ان سیکون علم ان سیکون منکم مرضی، منکم مرضى، منکم مرضی منکم مرضى، وآخرون وآخرون علم ان سیکون منکم مرضی۔ علم ان سیکون منکم مرضى۔ اب یہ یہاں پر آپ کو لال لکھا ہوا نظر آ رہا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ جب کبھی آیت کے درمیان میں یہ لال لکھا ہو نا، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آیت کے اوپر گول دائرہ یعنی آیت بنی ہو، اس کے اوپر لال لکھا ہو، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ آیت پر آپ رک بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر آیت کے درمیان میں ایسے آ جائے
تو وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے. وآخرون وآخرون منکم مرضى وآخرون منكم مرضى وآخرون یضربون. يضربون. کلکلا نہیں کریں گے، مگر جب اس سے زبان ہٹتی ہے ضاد سے تو آواز محسوس ہو گئی کہ جیسے کلکلا ہوا. کلکلا کرنا نہیں ہوتا، کلکلا محسوس ہونا کچھ اور ہوتا ہے. یضربون. يضربون. اب اگر آپ کرتے ہیں یضربون تو یہ کلکلا ہوگا یضربون. اگر آپ زبان وہاں سے ہٹے یضربون یضربون تو کیا ہوتی ہے اس کا جو مخرج ہے وہ طویل مخرج ہے، صحیح ہے نا؟ تو جس کی وجہ سے وہاں سے جب زبان ہٹتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے. یضربون يضربون. وآخرون یضربون وآخرون يضربون. فی الارض في الأرض. فی الارض في الأرض. یبتغون يبتغون. یبتغون يبتغون من فضل اللہ من فضل الله. من فضل اللہ. من فضل الله. اب یہاں پر جو ہے، اب آپ کہیں گے یہاں بھی لا لکھا ہے مگر ہم یہاں تو رک رہے ہیں. اس لیے رک رہے ہیں کہ یہاں ہم نے ختم کر رہے ہیں، یہاں پر ہم ختم کر رہے ہیں نا. آیت کا یہ حصہ طویل ہے، یہ بڑی آیت ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے یہاں ختم کر دیا تو یہاں رکنا ہے. جہاں ختم کریں گے وہاں تو رکنا ہی ہے کیونکہ آگے کچھ ہے ہی نہیں، تو ملائیں گے کس سے؟ تو اب یہاں ملائیں گے نہیں، تو یہاں پر ہم نے وقف کیا ہے، ٹھیک ہے. علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون. غنہ یہاں اخفا کا یہ غنہ چھوڑ گیا، پھر یہاں اخفا غنہ، یہاں ادغام شفی کا غنہ. آپ نے ان چیزوں کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے. علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون. گڈ. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون. يبتغون من فضل الله. يبتغون من فضل الله. يبتغون من فضل الله. يبتغون من فضل الله. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 کا تیسرا حصہ پڑھا ہے. آئیے اب اس کے قواعد، مخارج، کچھ صفات وغیرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عالمہ، پہلا حرف عین، عین ادا ہوتا ہے الگ کے درمیان والے حصے سے. عین پر زبر، لام کے نیچے زیر، میم پر زبر. حرکات ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے. ان سیکون، نون ساکن کے بعد سین آ گیا، اخفا کا قاعدہ ہو. کون سا قاعدہ ہے؟ شکا. اخفا قاعدہ ہوگا. یہاں اخفا کریں گے اور اخفا کی معنی ہے چھپانا. نون کو چھپاتے ہیں، ایک الف کا غنہ کرتے ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے. سیکون، سین سیٹی کے ساتھ، سین پر زبر، یا پر زبر. حرکات کو نہیں کھینچیں گے. کاف واو پیش کو، واو مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، نون پر پیش ہے، حرکت ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. واو مدہ کو کھینچیں گے پر حرکت کو نہیں کھینچیں گے. اب دیکھیں واو مدہ کو ایک الف کھینچا، سیکونو، جیسے ہی نون پہ آئے نون پیش نو، حرکت نہیں، ہم نے کھینچی نہیں، رک گئے. سیکونو سيكون. سیکونو. سيكون. گڈ. ان سیکونو. أن سيكون. حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، حرف مدہ کو ایک الف کھینچیں گے. منکم میں نون ساکن بعد کاف آ گیا، پھر اخفا کا قاعدہ ہے. اخفا کی معنی ہے چھپانا، نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں، ایک الف کا غنہ کرتے ہیں. نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، إظهار. اخفا، إخفاء. ادغام، إدغام. اقلاب. إقلاب. یہ 4 قاعدے آپ نے یاد کرنے ہیں. اس میں سے ایک قاعدہ ہے اخفا کا قاعدہ کہ نون ساکن بعد کاف حروف اخفا میں سے آ رہا ہے. آگے دیکھیں نون ساکن بعد کاف آ گیا، یہاں نون ساکن بعد سین، یہ بھی حروف اخفا میں ہے. حروف اخفا 15 ہیں، سب کافی سارے ہیں. تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، قا، قاف، کاف. یہ حروف آپ نے یاد رکھنے ہیں. اچھا اب دیکھیے آگے میم ساکن بعد دوسری میم آ گئی. اب یہ قاعدہ الگ ہے، یہ میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے.
میم ساکن کے 3 قاعدے. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 نون ساکن کے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نون ساکن تنوین کے ہیں 4 قاعدے اور میم ساکن کے ہیں 3 قاعدے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلے نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اخفا تھا، اب میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے ادغام شفوی. جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ہوتی ہے ادغام شفوی. کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی. میم ساکن میں ہر با آ جائے تو ہوتا ہے اخفاء شفوی. کیا ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی. اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ہوتا ہے اظہار شفوی. کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. تو یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام شفوی. کا. کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام شفوی. گڈ. ایک الف کا غنہ کریں گے، مرضا، را ساکن سے پہلے زبر، را کو موٹا کریں گے، پر پڑھیں گے، ضاد. ضاد تو ایسے ہی موٹے حروف میں سے حروف مستعلیہ میں بھی ہے، حروف مطبقہ میں بھی ہے. حروف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4 حروف مطبقہ ہیں 4. کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا، ظا. دیکھیں صاد اور ضاد، ضاد آ گیا اور پھر طا بھی ہے، ظا بھی ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا اب یہ اس کو موٹا بھی کرنا ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں مرزا، مرزا پڑھ دیتے، یہ غلط، حرام، یہ پڑھنے سے ہم نے بچنا ہے. اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں مرڈا، مرڈا، ڈال پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط. اچھا بعض دال کے مخرج مردا، یہ بھی غلط. اور غین کے مخرج سے ہی بعض بچے پڑھتے ہیں، بعضوں کو دیکھا گیا ہے مرغا، مرغا، یہ بھی غلط. آپ نے اس کا صحیح پروننسیشن یعنی اس کا جو مخرج ہے، اس کا جو جسے کہیں کہ جو اس کا تلفظ ہے اس کو آپ نے صحیح ادا کرنا ہے. مخرج سے ادا کریں گے، اس کے تلفظ کو صحیح پڑھیں گے تو آواز آئے گی مرضا. مرضا. لگے گا ایسا جیسے دال موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں، مگر یہ دال موٹا نہیں ہے، یہ اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے مرضا. مرضا. یہ ہوتا ہے زبان کی کروٹ، بغلی کنارہ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں میں لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. تو آگے چلتے ہیں. وآخرون میں واو کا کی ادائیگی ہوتی ہے، واو ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے. واو پر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے. یہ الف نہیں حمزہ ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر آ گیا. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائیں، کھڑی حرکات آ جائیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے، یا تنوین آ جائے یا جزم آ جائے، تو ان تمام صورتوں میں یہ بن جاتا ہے حمزہ. یاد رکھنا ہے. خا حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے، خا پر زبر ہے، موٹا رکھنا ہے، حرکت کو نہیں کھینچنا ہے. را واو پہ شروع، واو مدہ ایک الف کھینچیں گے مگر را کو پر بھی رکھیں گے، را پر پیش ہے. اور نون پر زبر، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. یضربون. اب دیکھیں یضربون، یض بعض بچے کرتے ہیں یضربون، تو یہ غلط. یضربون بعض زوات پڑھ رہے ہوتے ہیں، یضربون، یہ بھی غلط. زوات تو پڑھنا ہی نہیں ہے. اور یضربون ضاد میں کلکا بھی نہیں کرنا، اور ضاد کو ڈواد بھی نہیں پڑھنا، ڈال نہیں پڑھنا، دال نہیں پڑھنا. اور غین یغربون بعض ایسے بھی پڑھتے، یہ بھی نہیں پڑھنا. جی ہاں، تو آپ نے پڑھنا ہے ضاد. یضربون، یضربون. 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 راکن چیزیں را باریک ہو جائے گا. با و پشپو واؤ مدہ، نون پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. جب حرف مدہ آئے تو ایک الف کھینچیں گے، حرکات آ جائیں نہیں کھینچیں گے. یہی چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں. اچھا فی الارض، فا کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں. لام کو ہلائیں گے نہیں. اچھا فا کا مگر اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے ترشے سے فا ادا ہوتا ہے. ارضی، را ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو را پر ہو جائے گا. ارضی بہت موٹا. اچھا دیکھیں حرف مستعلیہ چاہے زبر کی صورت میں ہو، زیر کی صورت میں ہو، چاہے پیش کی صورت میں، کسی صورت میں ہو یہ پر ہی رہتے ہیں، باریک نہیں ہوتے. ہاں زیر آنے کی وجہ سے تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی کہ کمزوری پائی جاتی ہے، کیونکہ زیر جو ہوتا ہے نا وہ پستی کی طرف ہوتا ہے. زیر جو ہوتا ہے پستی کی طرف، مگر یہ نہیں کہ ہم نے اس کو باریک کر دینا. جیسے فی الارض، ضی گر رہا ہے، دیکھو نیچے کی طرف جا رہا ہے. فی الارض، اگر ویسے اگر فی الارض تو آتا نہیں ہے، ویسے اگر آ جائے جیسے مرضا، دیکھیں اوپر کی طرف جا رہا ہے مرضا. الارض، الارض، ضو تو موٹا ہو گیا. اور فی الارض، ضی نیچے کی طرف گیا، موٹا رہے گا مگر تھوڑا کمی آتی ہے. زبر اور پیش میں زیادہ پر ہوتا ہے، زیر میں تھوڑی کمی ہوتی ہے مگر پر رہے گا. اب حرف مستعلیہ بھی ہے اور حرف مطبقہ بھی ہے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی. اور ضاد کا مخرج میں آپ کو بتایا تھا، زبان کا بغلی کنارہ، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے
5 داڑوں کی جڑوں میں جب زبان لگتی ہے تو ادا ہوتا ہے ضاد. الٹی طرف سے آسان، سیدھی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، بیک وقت دونوں طرف زبان لگا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. فی الارض، فی الارض. گڈ. یبتغون، یبتغون میں یا کو با سے ملائیں گے، با حرف قلقلہ میں سے قلقلہ ادا ہوگا، اور تا پر زبر ہے تو حرکت نہیں کھینچیں گے. غین واؤ پیش غو، واؤ مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے. نون پر زبر، حرکت نہیں کھینچیں گے. اور من فضل اللہ، نون سائی بعد آ گیا فا، حرف اخفا میں سے ہوگا. اخفا کا قاعدہ، اخفا کی معنی نون کو چھپانا، ایک الف کا غنہ بھی کرنا ہے، نون کو چھپا کر بھی کریں گے، یاد رکھیے گا. فضل اللہ، فا کو ضاد سے ملائیں گے. بعض بچے پھر یہاں پر بھی فضل اللہ، ضاد کو ہلاتے ہیں، فضل اللہ قلقلہ کرتے ہیں. فضل، فضل نہیں پڑھنا، فضل اللہ، فضل اللہ، من فضل اللہ. من فضل اللہ، اور وف کریں گے آگے، من فضل اللہ. من فضل اللہ. گڈ. ضاد کی ادائی کلیئر رکھنی ہے، لام کے نیچے زیر، اور پھر اللہ پاک کا لام آگے آ رہا ہے. اللہ پاک کے لام سے پہلے زیر آ گئی ہے، اللہ پاک کا لام یہاں باریک ہوگا، تو آپ پڑھیں گے من فضل اللہ. من فضل اللہ. آخر میں ہا کی ادائیگی کلیئر کریں گے، اور ساتھ میں یہاں ہو جائے گا وف کی صورت میں مد عارض. کیا بن جائے گا؟ مد عارض. کیونکہ حرف مدہ یعنی کھڑی حرکات حرف مدہ ہے قائم مقام، ہم نے آخر میں ہا کو ساکن کر دیا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ المزمل آیت نمبر 20 کا تیسرا حصہ، تیسرا پارٹ پڑھا ہے. تیسرے حصے کو اچھے انداز سے کوشش کی ہے پڑھنے کی اور سیکھنے کی. آپ نے بھی اچھے انداز سے سیکھا ہوگا. آئیے اس حصے کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کا حصہ پڑھا. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات ہوں گے. تیار ہیں ٹیم اے والو؟ ماشاء اللہ ٹیم اے والے تیار ہیں پیارے پیارے بچے، اور ٹیم بی والے تیار ہیں؟ بی والے بھی تیار ہیں. مقابلہ دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے یا ہوتا ہے برابر. ٹیم اے سے ہوگا پہلا سوال، ہو جائیں تیار. پہلا سوال بتائیے، علیمہ، علیمہ میں ایزی سوال، عین کا مخرج ہے کیا؟ جی تو ٹیم اے سے سوال کرتے ہیں پہلا. جی محمد علی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، بتائیے. حلق کے نیچے والے حصے سے. سوچ لیں. سوچ لیا. حلق کے نیچے والے حصے سے. آپ کیا بتانا چاہیں؟ ہاشم بھائی کو دیں، محمد ہاشم کو. محمد ہاشم بھائی کیا کہتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے. سوچ لیں. جی. سوچ لیں پھر. جی. بالکل. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 2. 2 ادا ہوتے ہیں نا. یہی تو حلق کے درمیان والے حصے سے 2 ادا. کون کون سے؟ عین ہا. عین ہوتا ہے یا عین ہوتا ہے؟ عین. عین اور ہا. ہاں. آپ نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ، زبردست. محمد ہاشم بھائی نے جواب درست دے دیا. علی بھائی آپ کو یاد تھا، بھول گئے لگتا ہے. چلیں کوئی بات نہیں، توجہ نہیں ہے نا، دیکھو یاد رکھنا چاہیے. اور ٹیم اے نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیا. اگلا سوال ٹیم بی سے ہوگا. ان سیکون میں، ان میں کون سا قاعدہ ہے؟ عدی بھائی کو مائک دیجیے گا. محمد عدی بھائی آپ سے سوال ہے. محمد عدی حسنین. اخفا. اخفا ہے، سوچ لیں. نون کو چھپا رہا ہے. کون چھپا رہا ہے نون کو؟ اخفا نون کو چھپا رہا ہے. واہ بھائی واہ. اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ نون کو چھپا رہا ہے کوئی نہیں ہے، نون کو چھپایا جاتا ہے. نون کو چھپائیں گے یا نون کو چھپا رہا ہے؟ کوئی چھپا رہا ہے نا، اخفا چھپا رہا ہے. ہاں واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. اچھا اخفا میں نون کو چھپایا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے نون میں؟ ایک الف کا گنہ ہوتا ہے. ایک الف کا غنہ؟ جی. 2 الف کا یا 3 الف کا؟ نہیں. نہیں. سوچ لیا ہے؟ جی سوچ لیا. سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور محمد عدی حسنین بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. اور اگلا سوال ٹیم بی سے. دوسرا سوال بتائیے، سیکونوں میں کاف کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم اے والے بتائیں گے.
بتانے جا رہے ہیں محمد ہاشم بھائی، کچھ کسی اور کو یاد نہیں ہے؟ ہاشم بھائی نے پھر ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی محمد ہاشم بھائی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. محمد ہاشم بھائی سوچ لیں. جی. اور آپ نے پیارے بچے جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. سیکون میں کاف، منکم میں کاف. جواب بالکل درست ہو چکا ہے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. منکم، یہ کم میں کون سا قاعدہ ہے؟ شاہ جی آپ بتائیں گے. چلیں ہم محمد حماد سے پوچھتے ہیں. آپ کو تو قواعد ماشاءاللہ اچھے یاد ہیں. ادغام شفوی ہوگا. ادغام شفوی ہوگا. محمد حماد سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. آخری سوال ہوگا. یضربون، ضاد کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم اے سے کون بتائے گا؟ ضاد کا مخرج بتانا ہے. محمد ہاشم نے. جی یہ پیارے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، ان کو دیں برابر والے آپ کے. جی نام بتائیں. برہان الدین احمد. برہان الدین احمد. چلیے بتائیں ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ اوپر کی دانتوں کی جڑوں سے، داڑھوں کی جڑوں سے؟ دانتوں کی جڑ سے. دانتوں کی، داڑھوں کی نہیں. دانتوں کی. سوچ لیں. سوچ لیا. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی. زبان کی کروٹ اور داڑھوں، اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے. زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ضاد ادا ہوتا ہے. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا اور آخری سوال ٹیم بی سے. بتائیے. فی الارض یبتغون. آپ بتائیے یب میں کون سا قاعدہ ہے؟ محمد عدی بھائی یاد آ رہا ہے؟ یب. دیکھیں چھوٹے بچے کو یاد آ گیا. ان کو دیں. محمد صبی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کلکلا. کلکلا یا قلقلہ؟ کلکلا. قلقلہ ہوگا. سوچ لیں. سوچ لیا. حروف قلقلہ کتنے ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ 5 ہیں. کون سے؟ یہ ذہن میں نہیں آ رہا. چلیں آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. محمد صبی بھائی حروف قلقلہ یاد کیے ہوئے آپ نے ہیں؟ حروف قلقلہ بھی یاد کرو نا. 5 تو ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال. کتنے ہو گئے؟ 5. ان کا مجموعہ قطب جد یاد رکھنا ہے. اور آج کا مقابلہ 30 پوائنٹ سے برابر ہو چکا ہے. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ برہان الدین احمد انشاءاللہ ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يبتغون من فضل الله. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ سید فواد حسین ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون. علم أن سيكون منكم
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم سید فواد حسین، تھوڑا آپ کو محنت کرنی ہے اور اچھے انداز سے کوشش کرنی ہے. اچھا پڑھا ماشاءاللہ، اور کوشش کریں. من جدہ وجد جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو کوشش کرنی ہے، جاری رکھنا ہے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ حیدر میں برہان الدین احمد بھائی نے پڑھا اور ترتیل میں ہمارے ساتھ سید فواد حسین نے پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی ساتھ ہمارے پروگرام کو ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا